جا کے وزیر اعظم پاکستان کو اپلیکیشن دی, میں نے آرمی چیف کو اپلیکیشن دی, میں نے ڈی جی ایس آئی ایف سی کو دی, اور اس میں نے سارا شو کیا کہ نقصان کس کو کتنا نقصان ہوا ہے. اس میں تقریباً 100 ارب کمایا مافیا نے, $1 بلین زر مبادلہ خرچ ہوا پاکستان کا, تقریباً 400 ارب کا نقصان ہوا کاشتکار کا جو اس کو اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا ہے, اور 150 ارب روپیہ حکومت کو اور نقصان ہوا جو گندم اپنے پاس پڑی تھی نہ سیل کی, اس پہ جو انٹرسٹ بن گیا 150 ارب روپیہ. آپ بے شک اس کو کیلکولیٹ کر لیں, یعنی ہر لحاظ سے پاکستان کا نقصان تھا یا پاکستان کی عوام کا نقصان تھا. اور آج آ کے ایک تقسیم کی گئی ہے کہ جی شہری آٹا سستا اور دیہاتی, گندم دیہاتیوں کے, شہر میں آٹا سستا. میں چاہتا ہوں, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, میرے غریبوں کو روٹی 8 روپے کی ملے. میں خود جن کے لیے کام کرتا ہوں, میرا کسان جن کے لیے کام کرتا ہے, وہ اینڈ کنزیومر کے لیے کام کرتا ہے, 24 گھنٹے کام کرتا ہے, سال کے 365 دن 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے, سردی ہے گرمی ہے کچھ ہے, اینڈ کنزیومر کے لیے کرتا ہے, کیونکہ وہ نیب خدا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک وہ پہنچاتا ہے. جو گندم 2400 میں آئی, کیا پچھلے 5 ماہ اس کا فائدہ ہوا اینڈ کنزیومر کو؟ کیا انہوں نے آ کے 2400 والی گندم یہاں پاکستان میں 2800 میں بیچی؟ انہوں نے آ کے 4400-4500 میں بیچی, کیونکہ سارا سسٹم ان کے ساتھ تھا, اور وہ کمائی کر کے ایک سائڈ پہ چلے گئے. پہلے یہ مافیا سمگلنگ کر کے, اب امپورٹ کر کے. سب سے بڑا جو نقصان ہے ملک کا, وہ نقصان یہ ہے کہ گندم کے رقبے کے اوپر آپ کی 2 بڑی فصلیں آنی ہیں, ایک کپاس اور چاول. جب گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلوں پہ وہ انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا چلوں, ہم نے ہر چیز بلیک میں خریدی, ڈی اے پی, یوریا. صرف یوریا میں گندم کے اوپر ہم نے 150 ارب روپیہ اصل قیمت سے زیادہ ادا کیا ہے. کیا ریاست نہیں تھی اس وقت؟ ریاست کی کوئی ریٹ نہیں تھی کاشتکار کے لیے. کیا کاشتکار کا تحفظ نہیں کرنا تھا؟ آج بھی یوریا بلیک میں ہے, آج جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وجہ, جو اوپر بیٹھے ہیں فیصلے ہی نہیں کرتے, صحیح فیصلے ہی نہیں کرتے. آپ یقین کر لیں کہ یوریا کے 5 ریٹ ہیں آج بھی ایک ہی چیز کے. جب پتہ چلا یہ مختلف پلانٹوں کا ریٹ ہی مختلف ہے, کہ گیس کا ریٹ مختلف ہے. مارا کون گیا؟ کاشتکار. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو بن جاتا ہے. سپلائی کس نے پوری کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے, کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ اس کے بچوں کے صحت کے حالات اچھے, نہ تعلیم کے حالات اچھے. میں کاشتکار کے گھر کی حالت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی بری اس وقت حالت میں گزر رہا ہے, کیونکہ جب گندم آتی ہے صرف کاشتکار نہیں بلکہ ارد گرد کے قصبے, ارد گرد کے شہر, وہ جب گندم بیچتا ہے اس سے وہ سارا سرکل چلتا ہے سب کا, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے کوئی موٹر سائیکلیں بیچتا ہے, چاہے کوئی سائیکل بیچتا ہے, تمام کاروبار اسی کاشتکار کے سر پہ چلتا ہے. اسے وجہ یہ ہے کہ کاشتکار ایک سال میں 20 ارب روپے کی پروڈیوس پیدا کرتا ہے, اور وہ پیسہ یہیں اپنے ملک میں انویسٹ کرتا ہے. 20,000 ارب ڈالر نہیں, 20,000 ارب وہ کرتا ہے, کیونکہ کاشتکار اپنا پیسہ باہر لے کے نہیں جاتا. کاشتکار تو محب وطن ہے. کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. کاشتکار کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اس کی اولاد ادھر, جائیداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, اس کا ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. اسی لیے کاشتکار ہر وقت اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس امپورٹ کی انکوائری ہو گئی ہے. آج سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ کا ARY پہ بیان چلا ہے ان کا, انہوں نے قبول کیا ہے. آج یہ کہا ہے کہ جی سمری میرے آنے سے پہلے موو ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ہے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک وفاقی وزیر, ایک پروفیسر, ایک انتہائی پڑھا لکھا شریف آدمی, آج اس نے آ کے میڈیا کے سامنے, کیونکہ پہلے وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے, واپس آئے, آج انہوں نے, میرا خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے, کیونکہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا 6 کروڑ کاشتکاروں کا پاکستان میں. کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں, جو گندم لے کے کھیت پہ بیٹھا, کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ پھر پنجاب والوں نے کیا کیا؟ میں ملا ہوں چیف منسٹر پنجاب سے, میں وفاق میں واقع فیڈرل منسٹر سب سے میں ملا ہوں, میں ہر ایک سے ملا ہوں جا کے, میں ہر ایک کو جا کے اپنی رودات سنائی ہے, میں ہر ایک کے جا کے ریکویسٹ کی ہے. میں نے جا کے, میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا, میں آپ کو عرض کر دوں, یہ میرے ملک کا مسئلہ تھا. میں نے جا کے کہا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ 1.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید کروائیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب گندم ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اگر کاشتکار نے محنت کی ہے, کاشتکار نے دیکھا ہے کہ میری مائیں بہنیں آٹے کی لائنوں میں شہید ہو رہی ہیں, اس نے محنت کی, اسٹرگل کی, آج تو کاشتکار کو یہ حق دیتے کہ وہ آج بیساکھی مناتا جتنی پیداوار ہو رہی ہے الحمدللہ. سب کو کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے؟ کیا دسمبر میں پتہ نہیں چل گیا تھا بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود صرف کرپشن کی خاطر
6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے. اس لیے ہم مجبور ہو کے, آپ یقین کر لیں کہ کبھی یہ احتجاج کے لیے ایسے دل نہیں کرتا. روڈ بلاک کرنا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شہری کا اگر میں روڈ بلاک کروں, یقین کر لیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, ہم کاشتکار بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشرہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر رہا. یہ معاشرہ ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو, گوشت ہو, سبزی ہو, کپاس ہو, گندم ہو, فروٹ ہو, سبزی ہو, کوئی چیز ہو, اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. معاشرے میں جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. غریب ہو, امیر ہو, کلرک ہو, چوکیدار ہو, کوئی بھی ہو, پیدا کون ہر چیز پیدا کر کے اس کی دہلیز تک پہنچاتا ہے؟ کاشتکار ہی ہے وہ. اور کاشتکار سے بڑا, میں پہلے عرض کیا کہ اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے تمام پاکستان کے مختلف تنظیموں سے, میں نے کسان بچاؤ تحریک سے, پاکستان کسان فاؤنڈیشن سے, فیب سے, میں نے سب سے مشاورت کے بعد ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم فوری طور پہ احتجاج پہ آ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کی زراعت کو بچانے کے لیے. کیونکہ اب جو حالات ہو چکے ہیں, یا تو ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم آلریڈی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود قدرت نے ہمیں وہ تمام نوازشیں ہم پہ کی ہیں کہ دریا ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ یہ پالیسی میکر, انہوں نے زراعت کو ترقی کرنے ہی نہیں دی. جس ملک میں زراعت کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہو, وہ ترقی خاک ہوگی. جہاں پہ ریسرچ نہ ہو, جہاں پہ سارا سیڈ باہر سے امپورٹڈ آئے. حالانکہ ہم تو آج, اب آپ یہ دیکھیں نا, جب پاکستان بنا ہے تو 17 اضلاع پنجاب کے ہمارے حصے میں آئے, پاکستان کے حصے میں آئے, 13 اضلاع بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 150 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, کپاس ہو, دالیں ہو, ایڈیبل آئل ہو, کئی دفعہ گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو اس دفعہ قدرت نے مہربانی کی. تو ہم 10 تاریخ کو بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا. اور ملتان سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. ہم ہزاروں کاشتکاروں کی صورت میں آئیں گے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سینکڑوں والا احتجاج نہیں ہوگا. ہزاروں کے حساب سے کاشتکار آئیں گے, سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہوں گی, جانور بھی ساتھ ہوں گے, بھیڑے بکری بچے بھی ساتھ ہوں گے, خواتین بھی ساتھ ہوں گی. اور سب سے پہلے جو اس وقت حالت ہو چکی ہے, ہم علامتی طور پہ نماز جنازہ ادا کریں گے زراعت کا, اور اس کے بعد سارے اضلاع مل کے لاہور جا کے اس کی کولخانی پڑھائیں گے. پھر ہم ہمارا مقصد ہے احساس دلوانا کہ زراعت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ کی پچھلے سال کی ٹوٹل جو امپورٹ 80 بلین ڈالر کی تھی, آپ کی ایکسپورٹ تھی 31.5 بلین ڈالر کی, اور 31.5 بلین ڈالر میں ایکسپورٹ میں 20 بلین ڈالر صرف کپاس کا حصہ تھا, 2.5 بلین ڈالر چاول کا حصہ تھا, باقی چیزیں ملا کے 2 بلین اور. یعنی اٹ مینز کہ آپ کے پاس تو زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر زراعت پہ ہم اس کی ترقی نہیں دیکھیں گے, ترقی نہیں کریں گے زراعت میں, اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, کیا دنیا میں 25 سالہ سسٹم نہیں ہے, 25 سالہ پالیسی بنتی ہے. یہاں پہ کاشتکار جاتا ہے یوریا لینے کے لائنوں میں لگتا ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے. آج میں کہنا حق بجانب ہوگا کہ آج ہمارا یہ کاروبار زراعت پاکستان میں نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. آج ہمارا کاروبار, یقین کر لیں ہم بہت پریشان ہیں اس وقت. آپ یقین کر لیں کہ میں لوگوں کے جذبات آپ تک کیسے پہنچاؤں. جو مجھے کاشتکاروں کی کالز آتی ہیں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرا دل تھا کہ ہم احتجاج نہ کریں, ہم ویسے منا لیں. ہر جا کے دروازہ کھڑکایا ہے. میری گزارش ہے کہ ہمارا احتجاج میں ہمارے ساتھ سول سوسائٹی ساتھ ہو. میری ریکویسٹ ہے کہ تمام میڈیا سے لوگ, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں روز, آپ بھی کسی کاشتکار کے بیٹے ہوں گے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں وکلاء سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں علماء سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اپنے طالب علم بھائیوں بیٹوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں تاجروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں ایک سوسائٹی بن کے ہم اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں. انڈیا میں اگر کاشتکاروں نے احتجاج کیا تو 3 دن ان کو نرسوں نے بھی کھانا دیا, انجینئرز نے دیا, ڈاکٹرز نے دیا, سول سوسائٹی نے دیا. پاکستان میں آج تک ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. میں آپ کو واضح بتا دوں, ہم لاہور جا کے بیٹھے ہیں, اسلام آباد جا کے بیٹھے ہیں, لیکن ہماری سول سوسائٹی کو, ہمارے شرفا کو آج تک ایک گلاس پانی پلانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. میں اس دفعہ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں, ہمیں پانی نہ پلائیں, ہمیں کچھ نہ کھلائیں, ہم اپنے گھر سے کھا لیں گے, لیکن ہمارا ساتھ تو دیں. اگر ہم حق پہ آئے تو, اگر ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو, اور ہمارا احتجاج انتہائی پرامن ہوگا. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, ہم ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ اس پہ تنگ ہو. ہم اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب کیا کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہ کون سا دروازہ ہے جو میں نے جا کے نوک نہیں کیا. میں نے آرمی چیف کو بھی اپلیکیشن دیا, میں نے وزیر اعظم کو بھی دیا, میں نے DGSIFC کو بھی دیا, میں نے
फाइनेंस मिनिस्टर को भी दी है, मैंने फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को भी दिया है, और मैं किसके पास जाऊं? और मेरे पास कौन सा दरवाजा बाकी रह गया है? और दरवाजा कौन सा है मेरे पास? सिविल सोसाइटी। अवाम अपने भाइयों के पास आए, मेरे साथ मिलके 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज करें मुल्तान से, और इंशाअल्लाह ये एक ऐसा आगाज होगा। मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं काश्तकारों के इस वक्त जो मैं नबज देख रहा हूं उनकी, तो मेरी उम्मीद से वो कहीं ज्यादा होंगे। हम पहले भी यहाँ पे एहतजाज करते हैं, एक दिन के आधे दिन के नोटिस पे हम 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस दफा काश्तकारों की ख्वाहिश थी कि खुदा की कसम मैं खा के था, वो कहता कल करें, ये मैंने टाइम आगे किया है। मैं कह नहीं यार आप तैयारी करें। तो मेरी यही है जी, आप सबसे गुजारिश है, मीडिया से आप जी। उस वक्त बैठे जब कोई फसल आने वाली हो, ताकि ये फैसला हो कि ये चीज़ इम्पोर्ट करनी है या नहीं करनी, चीनी गंदम दालें कोई भी चीज़ हो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। मैं अपना लेटर आपको दे सकता हूं कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और उसका जो हेड हो उसकी अपॉइंटमेंट इस तरह हो जिस तरह हम वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं ना, कि कहीं से भी कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी को, PhD कोई, ये हम कर चुके हैं। बात यह है हमारी बात मानी जाए तो देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, सर देखिए मैं आज किसानों के हकूक़ की बात नहीं कर रहा, मुझे जो नज़र आ रहा है आगे, मैं आपको अर्ज कर दूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर अगली दफ़ा गंदम की काश में कमी आ गई, बाहर गंदम इस दफ़ा सस्ती है, अगर महंगी हो गई, क्या करेंगे अवाम, क्या करेगी? ये पहली दफ़ा हुआ है ना कि बाहर गंदम का रेट कम हो, ऊपर भी आ सकता है, अगर दोबारा रेट ऊपर चला गया तो अवाम क्या करेगी? रिस्क तो मेरे रब ने देना है। मैं आपको एक बता दूं, हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली आपस में कि हम मंडियों को बंद करें, कोई चीज़ देहातों से जाने ना दें। आप यकीन कर लें, अंदर ऐसा खौफ खुदा आया, इतना बड़ा खौफ कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं किसी को रोज़ी देने वाला वो मेरा रब है, मैं कौन होता हूँ मैं जाकर रोकूँ? खुदा की कसम, वरना इस मुल्क में क्या है, क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है, काश्तकार भी ये काम कर सकता है, अपनी काश में कमी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी फसल वहीं दरिया में फेंक सकता है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हमारे पास यही हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि हम नैब खुदा हैं, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। सर मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये जो हमने आज ऐलान किया है, मेरी गिदर बबकियाँ नहीं होती, मैं जब कहता हूँ मैं करता हूँ। हमारा प्रोटेस्ट उस वक़्त तक जारी रहेगा, उस वक़्त तक हम करते रहेंगे जब तक ज़राअत पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज नहीं होगी, काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जाएगी, हमें यूरिया का जो इशू बना वो हल नहीं होगा, उस वक़्त तक हम चलते रहेंगे। बिजली बहुत महंगी हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा हो गया। देखें ना, मैं खुद चाहता हूँ गंदम कम रेट पे हो, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम किया जाए ना, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपने घर बैठा हूँ मुल्तान में, आपसे खुली बात कर, इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 रुपये की, मुझे मिल रही है 5500 की। इंडियन काश्तकार को DAP मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में 3600 रुपये की, मुझे मिल रही है 14,000 रुपये की। इंडियन काश्तकार को डीजल, स्पेशल ग्रीन डीजल के नाम से एग्रीकल्चर के लिए सस्ता डीजल वो देते हैं। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली फ्री है डेली काश्तकार को, और पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल में कोई 60-70 रुपये यूनिट में पड़ रहा है। हम बिल अदाई नहीं कर सकते। फिर ओवर बिलिंग, डिटेक्शन। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूँ, 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ट्यूबवेल का, बात मानी गई। कसूर से शुरू हुआ, 2 तहसीलों में हुआ, 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। उसके बाद हमने पूरा जोर लगाया, तमाम प्राइम मिनिस्टर जाए मिले, हम नहीं करवा सके। अभी हमने वहीं कसूर में 2500 ट्यूबवेल का खुद किया है जी। एक ट्यूबवेल पे जाके हमारे लोगों ने पूरा रिकॉर्ड तैयार करके वफाकी वज़ीर को दिया और वफाकी सेक्रेटरी को दिया है और DG SIFC को दिया है। किसी को 50,000 यूनिट ज़्यादा है, किसी को 80,000 है, किसी को लाख है, किसी को 20,000 है। आपका ये प्यार सिर्फ सरमायादारों के लिए है, जिनका स्टार्ट करनी है, आपके लिए स्टार्ट करनी है, कौन ले रहा आपने है
آپ نے اور اس کا اس احتجاج کا کیا فائدہ؟ آپ نے آپ احتجاج کریں تو آپ ہاتھ سستی کر پائیں، آپ نے ایک منٹ میری بات سنیں. آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میرا سوال بھی نہیں کہ اتر کا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہے کافی عرصے سے، آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں کسانوں کی، آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ ہر دفعہ آپ ٹرالیاں لے کر آ جاتے ہیں، کیا کسی مقصود اشارے پر آتے ہیں؟ دوسری بات، ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ ایک طرف خوش ہے کہ اس کو سستے داموں پر مل رہی ہے، لیکن جاگیردار اور دوسرے لوگوں کی آپ نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنا عرصہ کار ہیں، آپ کا کیا خط لکھنے سے مسائل حل ہوں گے؟ آپ متعلقہ پرائم منسٹر سے جا کر ملتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت، پہلے آپ نے میری پوری بات نہیں سنی جی. میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا ہوں، میں پرائم منسٹر آفس جا کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے ملا ہوں، میں ریاستی اداروں سے ملا ہوں. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں اس بات کے لیے. میں فیڈرل منسٹر سے ملا ہوں. میں نے خط لکھنے کے لیے پہلے مجھے 1 ہفتہ لگا اس کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کے لیے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میڈیا کو وہ ریکارڈ میں نے دیا ہے کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے، کتنے جہاز آئے ہیں، کتنی ہمارے پاس پڑی تھی. اور مجھے ریکارڈ ملنے پہ فیڈرل منسٹری فوڈ سیکورٹی میں انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ ریکارڈ اس کے پاس کیسے پہنچا ہے. سر کوئی کام آسان نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تجویز، تعیین، تدبیر، کوشش، ہر چیز کا سامنا ہے. دوسری آپ نے بات کی غریب کو سستا آٹا. میں تو خود چاہتا ہوں غریب کو سستا آٹا ملے. میری تو یہ خواہش ہے. میری خواہش یہ ہے کہ کاشتکار کو بھی ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملے کاسٹ آف پروڈکشن میں. دیکھیں جہاں تک بلال یاسین کی بات ہے، وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جی، جو کہہ رہے ہیں کہ جی نمی بہت ہے، پاسکو خرید کر رہی ہے، پنجاب سیڈ کارپوریشن کر رہی ہے. اچھا وہ ایک شہری بابو ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں نمی ہے. دیکھیں میں ان سے کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ کاشتکاروں کے ساتھ مذاق مت کریں، حقائق بیان کریں. نہیں خریدنی تو واضح آ کے اوپنلی آ کے کہیں ہم نہیں خرید کر رہے. لارے میں مت رکھے کاشتکاروں کو. کاشتکار ایک بھولا بھالا شخص ہے، اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کم از کم یہ کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو بلال یاسین صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں یہ گرفتاری میرے لیے پہلی بات نہیں ہے جی. میں پہلے بھی لاہور گرفتار ہوا تھا، میں اسلام آباد گرفتار ہوا تھا. لاہور مجھے واگا بارڈر رکھا تھا، اسلام آباد مجھے سی آئی سیل میں رکھا تھا. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، گرفتاریوں کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہے. آج اتنا ٹائم دینا، آج جو ہم 4-5 دن ٹائم دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. میں پاکستان کے مفاد کے لیے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی عوام کی مفاد کی بات کر رہا ہوں، میں کاشتکار کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، میں فوڈ سیکورٹی کے مفاد کی بات کر رہا ہوں. پہلے ہم گندم کو، ہمارے گھر تو کچھ آئے. جی جی میں آپ سے پہلے کسان اتحاد نے احتجاج کیا اور اس نے لاہور میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر، جمہوری ملک کے اندر آپ موجودہ حکومت کے اس رویے کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان گرفتاریوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں. وہ کسان تھے، ان کو گرفتار کرنا نہیں بنتا. پروٹیسٹ ہر کسی کا حق ہے. ایک ہاں مجھے ایک بات، میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، ان تنظیموں کو بھی ایک چیز چاہیے کہ احتجاج اناؤنس کرنے سے پہلے جا کے 2-4 دفعہ دروازہ ناک ضرور کریں، اپنے مقاصد وہاں تک ضرور پہنچائے. کیونکہ آج تک میں اوپنلی بات کر رہا ہوں، آج تک کسی تنظیم نے ہمارے علاوہ بجٹ تجاویز کوئی نہیں دی، کسی نے بھی. ہم ہر سال بجٹ تجاویز دیتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ لیٹر لکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو بھی ایشو ہوتا ہے ہم اسے بلیک اینڈ وائٹ پہ لے کے آتے ہیں. اور میں واحد ہوں، میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہم تمام میٹنگیں اٹینڈ کرتا ہوں. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی آ کے میٹنگ بھی اٹینڈ کرے. جہاں دیکھیں نا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ گھر بیٹھ کے بات کرنا اور ہے، پریکٹیکلی کام کرنا کچھ اور ہے. سر میں نے میٹنگ میں کہا ہے، ایک منٹ، میں نے میٹنگ میں کہا ہے کپاس کی، میں اس میٹنگ کا ممبر ہوں، اس کمیٹی کا جو کپاس کے،
میں نے میٹنگ میں کہا ہے, ایک مزاحیہ چٹکلا میں آپ کو بتا دیں جو میں نے کہا ہے جی. میں نے کہا جی یہ میں نے پچھلے سال کہا تھا, اس دفعہ پھر دہرایا ہے میں نے. پچھلے دفعہ سی ایم کو کہا تھا, میں نے کہا ایک بندہ جنگ سے گیا, میں نے کہا ایک بندہ, میں نے کہا جی ایک بندہ گیا جنگ سے حج پہ, خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ اللہ سائیں میں اتنے موت دے دے, اتنے ہی رکھ لے مینوں. قدرتی اس نے بخار شروع ہو گیا, انہوں فکر پہ گئی, دوبارہ پہنچ گیا خانہ کعبہ, کہنا اللہ میاں میں اتنے رکھ لا, پر تیرا اعتبار اڑ جائے گا, مڑ کے جنگوں کوئی نہیں آتا. یہ میں پچھلی باری کیا سی کہ سانوں کا ریٹ نہ ملے, کپا آکاش کوئی نہیں ہونی. سر اتھارٹی کون سی بنائی ہے, اس کا نام بتائیے. پاکستان ایگریکلچر کمیشن. ہاں جی, رانا شمشاد احمد ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں صبح, جنرل سیکرٹری بنشا. رانا محمد امین اوتیرا ضلعی صدر لودھرا. میاں محمد یعقوب جنڈیر ضلعی صدر خانیوال. حاجی فیاض حسن بلوچ کسان اتحاد رہنما. چودھری صلاح الدین صاحب یہ بھی کسان رہنما ہے اور کاشت بھی کرتے ہیں اور فش فارمر بھی ہے, ان کے فش فارمر کے پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں. چودھری محمد اشفاق صاحب یہ بھی ہمارے کسان اتحاد کے رہنما ہے. کسی چینل لائیو کٹ بھی کیتا جی سب نے جی لائیو چل رہا ہے. نہیں ایس لائیو ہے, لائیو کیا ہے, لائیو کیا. آپ کا کون سا ہے؟ جیو سے. ایک سب دوست مہربانی کریں گے اگر مجھے بھیج دیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے جو چل گئے ہو. اچھا اچھا جی نہیں جیو بھی چل گیا ہے.